گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پہ ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کیے اور نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے۔ اس کی ساس اب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں تایا کے اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹرز، مووی میکرز، یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہی سوسائٹی کے دوہرے معیارات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا، اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا۔ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام ہی نظر نہیں آ رہا، چہرے سے تو ہٹاؤ۔ مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا، سو وہ چہرے کو ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھی، اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ہمراہ مل گئی تھی۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں، وہ رسان سے جواب دے رہی تھی، مگر پھر کیوں؟ اور یار فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے۔ خیر مجھ سے پوچھو کہ کتنا بڑا شر ہوتا ہے۔ وہ اب بدل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں، لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اتنا سوال کیوں کرتے ہیں؟ سحرش، ثنا اور اسجد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھیں، انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا۔ سلیو لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، مگر حجابی لڑکی کے سب پیچھے پڑ گئے تھے۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وہ اپنے اندر آنسو اتارتی رہی۔ لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھیں۔ مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا، اس نے رخ موڑ لیا۔ دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی، تباہی کتنی قریب تھی اور سب بے خبر تھے۔ ہرقلیتس کی دائمی آگ، بھڑکتے الاؤ، دہکتے انگارے۔ انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے، اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا، شریعہ اینڈ لاء کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا۔ اسے وہ قصہ آج پوری جزئیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی۔ وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا میں نے ہمیشہ پردہ کیا ہے، آپ کی ساری باتیں مانی ہیں، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پہ مجھے بددل نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا، اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی، اس کے سسرال والے نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا۔ میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پہ بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی۔ میں نے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا، ابا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گڑ گئے ہیں، اور میں یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر عبدالباری نے وہ قصہ سنایا تھا تو اس نے چند حجابی لڑکیوں کے آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے، تب کندھے اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہیں۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے تک اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے بے دلی سے کھڑی تھی۔ کچے سیب کا رنگ دوپٹہ کندھے پہ تھا اور بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ بہاریں بھی اس کی نقل میں گھنگریالی پونی آگے کو ڈال لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی نہیں دیتی۔ خیر 2 ہفتے ہی تو رہ گئے ہیں، جا کر پوچھ لوں گی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ چونکی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں جہان کھڑا تھا، آستین عادتاً کوہنیوں تک موڑے، وہ ہاتھ میں 2 مگز لیے کھڑا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ پھر سے وہی دوستانہ انداز والا جہان سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی۔
کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کی سرد مہری کا احساس ہوا تو رکی، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں، لیکن اگر استنبول کی بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئیں۔ کرمنل۔ وہ مسکرایا تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے، جہان کے موتی۔ وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئیں؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہی سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پہ بھی وہ عبد الرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی موتی ہیں۔ چھت پہ اندھیرا تھا، وہ دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے پہ بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اچھی بنی ہے۔ آخر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ اوہ، تم نے بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کیا؟ کیونکہ میں کرمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ ہاں۔ اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے، پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی حیت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اسبات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کی موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا تھا۔ سبانجی کی طرف سے میل وصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس روز سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پہ پڑے تھے، دیوار پہ سائے ویسے ہی چپکے بیٹھے تھے۔ ساری داستان سنتے رہے۔ پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے؟ مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا، اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا، کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی جہان۔ اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر جب یہ شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتاتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا دیتے۔ ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ کر جا سکتا ہے، میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا کہ طاہر فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ طاہر ابا کو نہ بتائیں یہ نہیں ہو سکتا، اور اتنی بہادر تو میں تھی ہی کہ خود اپنے مسائل حل کر سکتی۔ سو تو ہے، اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا بے کو کیسے جانتا ہوں؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ، میں نے جان تب بھی لینا ہے۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد!
وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ میں کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو قریب سے جانتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات عدلار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں۔ خیر، میرا پاشا ویسے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ میں آ گیا۔ وہ ریسٹورنٹ اس کا ہی ہے اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں اس کو وہی بھیجتا ہے۔ وہ اس کی ساتھی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمے کام لگایا تھا جو میں نے نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس روز ہماری تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ چوکی۔ وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اسے اس ملک کی جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھیں۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا، اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ عائشہ اور بہاریں چلی گئیں؟ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو۔ اور وہ اس کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے، وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا۔ پھر حیا نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا، پودوں کے اوپر سے ہوتا پوری دیوار پہ پھیل گیا۔ اس نے سائے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کتنا سچ تھا، کتنا جھوٹ، سائے میں سب گڈ مٹ ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو جیہان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز۔ جو آپ کا حکم۔ سایہ مسکرایا تھا، وہ بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ پھر بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ اور عائشہ، بہاریں، وہ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنے جانب متوجہ پایا۔ جیہان؟ وہ صرف جیہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں۔ وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں۔ تم روہیل سے ان ٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جیہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے؟ ماموں، میں دوسروں کے معاملے میں مداخلت کبھی نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پہ کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا ہے، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جیہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا کہ اس کا کمرہ اوپر تھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جیہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب ذہن پہ زور مت دو، سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سایہ غائب ہو گیا، روشنی آیا تھی۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی۔ جیہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔ الماری کو لاک لگا تھا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائیں۔ وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈالی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB فلیش اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا، جواہر کا لاکر بھی کھل گیا، مگر اس لاک کو کیسے کھولے؟ آخری لاک، اس کی تو پہیلی بھی نہیں تھی، مگر پہیلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہیلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں۔ ایک دم سے اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ، نشان وغیرہ نہیں۔
اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اندر رکھے مخملی فارم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا، وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، اسٹوری سواپڈ۔ اسٹوری سواپڈ؟ اس نے اچنبھے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہلی تھی۔ اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھول سکتی تھی، مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا کہ کہانی کو سواپ کرنے سے کیا مراد ہوگا بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ عدل بدل کی گئی کہانی؟ کہانی کو سواپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ جواب میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا نا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاس ورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاس ورڈ انہی میں چھپا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔ جہان نے ٹھیک کہا تھا، اسے پتہ چل جائے گا، مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اسی رات وہ ابھی کچی نیند میں ہی تھی کہ سبین پھپھو نے پریشانی کے عالم میں جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حیا، جلدی اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو ہسپتال چل رہے ہیں۔ وہ پھٹی پٹھی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھے گئی۔ زندگی ایک دفعہ پھر استقلال اسٹریٹ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک پہ آیا تھا۔ ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، وہ آواز جو کانچ ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کے ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ سلیمان صاحب کو شدید قسم کے دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ CCU کارڈک کیئر یونٹ میں تھے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کوریڈور میں کون آ جا رہا تھا اسے ہوش نہ تھا۔ وہ پھر سے تقسیم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل کے سرد موت کے سناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب بہتر ہیں، یقین کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہان اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولا، رات سے وہی تھا جو ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے اور اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جو ابا کی بیماری کا باعث بنی تھی۔ روہیل نے شادی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ ابا قدرے روشن خیال تھے، مگر اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پہ۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑو، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کا دکھ الگ۔ جہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب بات پرس کی تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا، مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈھہ گئے تھے۔ پھپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئی۔ جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے ہی مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے کوئی 1.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں؟
ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل ہی گئی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی۔ اسے روحیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا۔ وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی کیا؟ جب بمشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ غنودگی میں تھے اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا۔ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی، مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ فاطمہ نڈھال تھی، مگر سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھی۔ سلیمان بہت مضبوط ہے بیٹا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئی تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے۔ وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر فاطمہ واقف تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، 15-16 سالہ ریجا، جو قد اور ذہنی طور پہ اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدرے اب نارمل بچی جو گھنگریالے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھتی رہ رہی تھی۔ ریجا بہت ذہین ہے، اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے۔ اسے ورڈ پزلز اور کراس ورڈز کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے، مگر کر لیتی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو یا آفس۔ محبت تھی یا فکر، یا پھر دونوں؟ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی۔ گھر پہ وحشت اور ویرانی چھائی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ ابھی عبایا اتار رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اس روز کے بعد میجر احمد نے آج کال کی تھی، مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بار بار فون کرنے لگا، مگر حیا نے فون بند کر دیا۔ وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابا ابھی ہسپتال میں تھے۔ آج سبین پھپھو اور فاطمہ ان کے پاس تھیں، سو وہ اور جہان گھر پہ تھے۔ وہ شام کا وقت تھا، مگر روشنی باقی تھی۔ حیا چھت پر منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان پہ سائے نہیں گر رہے تھے، مگر وہ پھر بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو تھا، وہ اب خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ ابا کے پودے اکیلے ہو گئے تھے۔ کیسی ہو؟ جہان ہولے سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ تمہارے سامنے ہوں۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی۔ اور تم نے؟ موڈ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرزنش کرنے لگا، مگر رک گیا۔ منڈیر کے سوراخ سے اسے جیسے کچھ نظر آیا تھا۔ سنو، یہ آدمی کون ہے؟ کون؟ حیا نے ذرا چونک کر گردن پھیری۔ منڈیر کے سوراخ سے نیچے تایا کے لان کا منظر واضح تھا۔ وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ایک صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جو سیاہ سوٹ میں ملبوس بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے لا تعلق سے شانے اچکائے۔ میرا خیال ہے وکیل ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے سوٹ کا رنگ تو سمپل بلیک ہے، لائرز والا تو نہیں ہے۔ مگر ٹائی دیکھو، جیٹ بلیک ہے، وکیل کی مخصوص ٹائی۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور میرا خیال ہے وہ ابھی ادھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے تھے۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ ان کا کیا ارادہ ہے؟ غور سے دیکھو، فرقان ماموں کے جوتے کا رخ کس طرف ہے؟ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا۔ تایا ابا کے جوتوں کا رخ نامحسوس سے انداز میں ان کے گھروں کے درمیان دروازے کی طرف تھا۔ انسان جدھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے پاؤں خود بخود ادھر ہی مڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ساکن کھڑا یا بیٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دوران گفتگو تمہارے مخاطب کے جوتے تمہاری مخالف سمت ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے تم سے۔ حیا نے بے اختیار جہان کے جوتوں کو دیکھا۔ اس کے سیاہ تسمے والے بوٹ سیڑھیوں کے دروازے کی سمت تھے۔
اس فائل میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ ذرا الجھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھر سے منڈیر کی جانب موڑی۔ نیچے وکیل صاحب اپنے بریف کیس سے ایک فائل نکال کر تایا ابا کو دکھا رہے تھے۔ سلیمان ماموں کمپنی کے ایم ڈی ہیں نا؟ ہاں، اور باقی شیئر ہولڈرز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماموں کی بیماری کے باعث کچھ کام رک گئے ہوں گے، سو باقی شیئر ہولڈرز ان سے کچھ دستخط کروانا چاہتے ہوں گے۔ ماموں کا پاور آف اٹارنی کس کے پاس ہے؟ میرے پاس، وہ بے اختیار بولی۔ جہان ذرا چونکا۔ اصل میں بہت پہلے ابا نے مجھے اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا، اور وہ صرف اس صورت میں جب وہ خدا نخواستہ کام کرنے کے اہل نہ رہے۔ یعنی کہ میں اس وقت اصغر اینڈ سنس کی ایم ڈی سے مخاطب ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ارے نہیں، میں تو بس اٹارنی انفیکٹ ہوں۔ ابا ٹھیک ہو جائیں گے تو خود سنبھال لیں گے سب کچھ۔ اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک تایا فرقان سنبھال لیں گے، اس نے کہنے کے ساتھ نیچے دیکھا۔ تایا فرقان اب سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے فائل کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ اس کے لیے انہیں سلیمان ماموں کا پاور آف اٹارنی چاہیے ہوگا، اور شاید وہ ان سے اسی پہ دستخط کروانا چاہتے ہوں گے۔ جہان، ہو سکتا ہے یہ ان کا کوئی دوست ہو اور تمہارے سارے اندازے غلط ہوں اور میرے اندازے درست ہوئے، تب تم انہیں پاور آف اٹارنی لینے دو گی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تایا فرقان ابا کے بھائی ہیں آخر۔ جہان نے جیسے افسوس سے اسے دیکھا۔ مادام، ایک بات کہوں، جب باپ کسی قابل نہیں رہتا تو اولاد کے لیے زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ جو آج تمہارے ساتھ ہے نا، ایک دفعہ کاروبار تمہارے ہاتھ سے گیا تو تمہیں کنارے سے لگا دیں گے۔ ہر کسی پہ شک مت کیا کرو جہان۔ وہ بیزار ہوئی۔ یہ فرقان ماموں ہی ہے نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولو اپنی، تم انہیں اپنے باپ کی کرسی نہیں دے سکتی حیا، اور دیکھو وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ وہ بے اختیار چوکی۔ وہ دونوں حضرات واقعی تیز قدموں سے درمیانی دیوار کے منقش لکڑی کے دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا سیدھی ہوئی۔ جہان کے لبوں پہ ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مگر جہان، ابا کی غیر موجودگی میں ان کے علاوہ کون سنبھال سکتا ہے کاروبار؟ مجھے تو بزنس ایڈمنسٹریشن کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ مضطرب سی کھڑی ہو گئی۔ تایا ابا نے گھنٹی بجائی۔ نور بانو کچن سے نکل کر دروازہ کھولنے بھاگی۔ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تم انہیں اپنی کرسی نہیں لینے دو گی۔ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہوٹل گرینڈ کی مثال یاد رکھنا، ایک پاشا نے جگہ چھوڑی تو دوسرے پاشا نے قبضہ کر لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا۔ اب چلو، وہ اندر آ رہے ہیں۔ وہ الجھی سی جہان کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ تایا ابا وکیل صاحب کو باہر چھوڑ کر خود لاؤنج میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں فائل تھی، مگر حیا کو تب بھی لگ رہا تھا کہ جہان کے اندازے غلط ہیں۔ حیا، تایا نے عجلت بھرے انداز میں اسے پکارا۔ تمہارے ابا اس کنڈیشن میں سائن کر سکتے ہیں؟ وہ آخری سیڑھی پہ ٹھہر سی گئی۔ حالات اتنے حساس ہو چکے تھے کہ معمولی سی بات بھی بہت زور سے لگتی تھی۔ اب بھی لگی۔ انہوں نے ابا کا حال پوچھنے کے بجائے صرف دستخط کا پوچھا۔ آپ کو کیا سائن کروانا ہے؟ سپاٹ سے انداز میں پوچھتی وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان بہت سکون سے آخری سیڑھی پہ بیٹھ گیا تھا اور اب گویا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، اور وہ سائن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تایا ابا کو اس کا سوال کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ جہان ہلکا سا مسکرایا، مگر حیا تایا ابا کی طرف متوجہ تھی۔ وہ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے ان سے زیادہ بات چیت سے منع کیا ہے۔ وہ دانستہ لمحے بھر کو رکی۔ آپ مجھے بتا دیں تایا ابا، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ آخر میں ابا کی اٹارنی انفیکٹ ہوں۔ تایا فرقان کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ حیرت بھری الجھن سے اسے دیکھنے لگے۔ تم؟ سلیمان نے تمہیں کب اٹارنی انفیکٹ بنایا؟ بہت پہلے ابا نے اپنا ڈیوریبل پاور آف اٹارنی مجھے دیا تھا، اور اس کے مطابق میں ابا کی جگہ کام کر سکتی ہوں۔ پر اعتماد وہ ہمیشہ سے تھی، اور اب بھی تایا فرقان کی باروب شخصیت کے سامنے کھڑی بہت اطمینان سے انہیں بتا رہی تھی۔ خلاف توقع وہ ایک دم غصے میں آ گئے۔ دماغ خراب ہے سلیمان کا،
وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ اب تو وہ کر چکے ہیں، آخر میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں مجھ پہ بھروسہ ہے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ جیسے جھنجھلائے تھے۔ اب سارا کام کیسے چلے گا؟ کیا میں ذرا سی بات کے لیے تمہارے پاس ادھر آتا رہوں گا؟ اوہ نہیں تایا ابا، میں آپ سب کو اپنی وجہ سے زحمت نہیں دوں گی، کسی کو ادھر نہیں آنا پڑے گا، میں کل سے خود ہی آفس جاؤں گی۔ انٹرسٹنگ۔ آخری زینے پہ مطمئن سے بیٹھے تماشائی نے دلچسپی سے انہیں دیکھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ جیسے دونوں کو تقریباً لڑوا کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم آفس آؤ گی؟ تمہیں کیا پتہ بزنس ایڈمنسٹریشن کا؟ دبے دبے غصے سے انہوں نے ہاتھ سے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا فرق پڑتا ہے تایا ابا؟ داور بھائی جب پولیٹیکل سائنس میں سمپل MA کر کے آج بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر چند دن کے لیے ابا کی کرسی میں سنبھال سکتی ہوں۔ وہ لب بھیج کر بمشکل ضبط کر کے رہ گئے۔ ہمارے خاندان کی بچی اب آفس آئے گی، لوگ کیا کہیں گے آخر؟ وہ ذرا سے دھیمے پڑے۔ جب وہ اپنے تایا، چچا اور تایا زاد بھائی کے ہمراہ آفس آئے گی تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ پہلی دفعہ ذرا سی مسکرائی۔ عجیب رواج چل نکلا ہے۔ تایا ابا ماتھے پہ بل لیے پلٹ گئے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ اپنے پیچھے دروازہ انہوں نے زوردار آواز سے بند کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ مسکرا کر ستائشی انداز سے کہتا سیڑھی سے اٹھا۔ بس تالی نہیں بجائی ورنہ انداز ویسا ہی تھا۔ تایا ابا نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی۔ وہ ابھی تک ملال سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی زیادہ تحقیر سے بات کرنے لگیں گے، بس دیکھتی جاؤ۔ مگر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں کیسے ابا کی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ مجھے واقعی ان کے کاروبار کا کچھ پتہ نہیں۔ اب پہلی دفعہ اسے فکر ستانے لگی تھی۔ تایا کے سامنے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ایک دم سے بہت سا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ گرا تھا۔ حیا، جب تم نے اس رات مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھیں تو میں نے تمہارے بارے میں 2 آراء قائم کی تھی۔ پہلی یہ کہ جو لڑکی کسی کی مدد لیے بغیر اتنا کچھ خود تنہا سہ سکتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط نہ ہو مگر اب ہو گئی ہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری یہ کہ تم نے اس سائیکو آفیسرز کا پزل حل کر لیا جس سے مجھے لگا کہ تم ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو جو معمولی سی باتوں سے بھی اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ لیتی ہے۔ یقین کرو بزنس سنبھالنے کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ کامن سینس، مضبوط اعصاب اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب تمہارے پاس ہے، پھر فکر کیسی؟ اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر جہان کو دیکھا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ پر امید انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، جو کرنا ہے اکیلے کرو اور خود کرو کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ ایک لاتعلق سا تبصرہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تل ملا کر اسے جاتے دیکھا۔ آخر اس نے مدد مانگی ہی کیوں اس آدمی سے؟ سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کی مدد کرے گا؟ وہ تو جہان تھا، وہ تو ہمیشہ سے اسے تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا عادی تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سر ہاتھوں میں تھامے وہ صوفے پہ گر سی گئی۔ اس کی انا کا سوال تھا۔ تایا کے سامنے اتنے دعوے کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ بند تھا۔ اسے کل سے واقعی آفس جانا پڑے گا، وہ جانتی تھی۔ چند دن ہی کی تو بات ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ رات وہ ابا سے ملنے گئی جب فاطمہ قریب نہیں تھیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے انہیں اس نے اپنا فیصلے کا بتایا۔ ساری بات سن کر وہ نحیف سے انداز میں ہلکا سا مسکرائے۔ باقر صاحب سے مل لینا، وہ تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ بہت دھیمی آواز میں وہ بس اتنا سا کہہ پائے تھے۔ اور ذیشان میرا دوست ہے، کوئی مدد چاہیے ہو تو اسے کہہ دینا۔ پھر انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ بیماری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے۔ دکھ زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ وہ بھی ٹوٹ چکے تھے۔ اسے ریحل پہ پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ فاطمہ سے سامنا ہوا تو بس سرسری سے بتایا، کل میں ابا کے آفس جاؤں گی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابا نے کہا تھا۔ اچھا، آپ یہ کاروباری باتیں ان سے مت کیجیے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔
وہ نگاہ بچا کر پاس سے نکل گئی۔ وہ فاطمہ کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے فیصلے پہ بہت خوش نہیں ہوں گی، اور خوش تو شاید خود بھی نہیں تھی۔ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو جہان تھا جس نے اسے پھنسوایا تھا اور پھر خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سلیمان صاحب کا آفس نہایت پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ گرے اور گہرے نیلے کی تھیم کے ساتھ سفید چمکتے ماربل ٹائلز، قیمتی پردے، شاہانہ سا فرنیچر اور اس اونچی سیاہ گھومنے والی کرسی کی تو شان ہی الگ تھی جس پہ وہ اس وقت بیٹھی تھی۔ اپنے سلک کے سیاہ عبایا میں ملبوس، دونوں کوہنیاں کرسی کے ہتھ پہ جمائے، انگلیوں سے دوسرے ہاتھ میں موجود پلیٹینیم گھماتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھی وہ سنجیدگی سے سر ہلاتے باقر صاحب کی بریفنگ سن رہی تھی۔ نفاست سے کیے گئے نقاب میں سے جھلکتی آنکھیں متوجہ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ ادھیڑ عمر اور شریف النفس سے انسان لگتے تھے اور اب پوری جانفشانی سے اسے ابا کی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز، کمپنی کے زیر تعمیر پروجیکٹس، ٹینڈرز، وہ سب سن رہی تھی، مگر بعض اصطلاحات بہت مشکل تھیں۔ اسے سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رہ کر اسے کاروباری معاملات میں اپنی کم علمی کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ افسوس بھی کم علمی کا ہے، نہ کہ تایا کو یوں چیلنج کرنے کا، مگر شاید آخر ذکر پہ اسے زیادہ افسوس تھا۔ کمپنی میں 40% شیئرز اب آپ کے والد کے ہیں، 20% فرقان صاحب کے، 20% زاہد صاحب کے اور 10% سیٹھی صاحب کے ہیں۔ اور آخری 10%؟ پہلی دفعہ اس نے زبان کھولی اور ساتھ ہی آفس کا دروازہ کھلا۔ حیا نے چونک کر دیکھا اور پھر ناگواری کی ایک لہر نے اسے سر سے پاؤں تک گھیر لیا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی خیال آتا کہ آخری 10% شیئرز ہولڈر ولید لغاری ہو سکتا ہے تو وہ کبھی آفس نہ آتی۔ اوہ، آپ آفس آئی ہیں؟ وہ آپ پہ زور دیتا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بہت اعتماد سے چلتا اندر آیا۔ باقر صاحب کے چہرے پہ ناگواری ابھری مگر وہ خاموش رہے۔ تو سلیمان انکل کی سیٹ آپ سنبھال لیں گی؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری آپ نے ترکی سے لی ہے؟ مگر ابا کو تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ LLB کر رہی ہیں۔ تمسخرانہ انداز میں کہتا وہ واضح طور پر اس رات کا حوالہ دے رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ پہلی دفعہ نقاب میں دیکھ کر اگر وہ فوراً اسے پہچان گیا تھا تو وجہ یہی تھی کہ اس نے باہر اسٹاف سے اس کی آمد کے بارے میں سنا تھا۔ تب ہی وہ اتنے ہی اعتماد سے بے دھڑک اس آفس میں داخل ہوا تھا جس سے وہ غالباً ہمیشہ ہوتا تھا۔ تو میڈم MD، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کیا اب اس آفس میں طالبانائزیشن رائج ہو جائے گی؟ وہ جو خاموشی سے لب بھیچے اس کی بات سن رہی تھی، اس نے دائیں آئیبرو سوالیہ اٹھائی۔ سیاہ نقاب سے جھلکتی آنکھوں کی تختی واضح تھی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کی تعریف؟ باقر صاحب، یہ کون صاحب ہے؟ میم، یہ لغاری صاحب کے۔ پہچان تو خیر آپ گئی ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ کبھی بھول پائیں گی۔ ولید لغاری کہتے ہیں مجھے۔ اور ولید صاحب، میری ایک بات کا جواب دیں۔ متوازن لہجے میں بات کاٹتے ہوئے وہ آگے کو ہوئی اور ایک دوسرے میں پھنسے ہاتھ میز پر رکھے۔ وہ جو استہزائیہ انداز سے بولے جا رہا تھا رک گیا۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا تھا؟ ولید نے ہنس کر سر جھٹکا۔ میڈم حیا، بلکہ مسز حیا۔ اب جب آپ کو ادھر کام۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ پہلے سے بلند اور درست آواز میں بولی۔ ولید کی بھویں سکڑی۔ سلیمان انکل کے آفس میں آنے کے لیے مجھے اجازت؟ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ بے حد اونچی آواز میں کہتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقر صاحب بھی احتراماً ساتھ ہی اٹھے۔ تابداری کا ثبوت، وفاداری کا احساس۔ ولید کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ سلیمان انکل میرے ساتھ یہ سلوک کبھی برداشت نہ کرتے۔ میں آپ کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کر سکتی ہوں۔ باقر صاحب، ان صاحب کو باہر لے جانا ہے، پلیز دروازہ کھول دیں۔ باقر صاحب نے ذرا تذبذب سے اسے دیکھا، پھر پلٹنے ہی لگے تھے کہ ولید نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔
میں دیکھتا ہوں آپ اس آفس میں کتنے دن رہتی ہیں۔ ایک خشمگی نگاہ باقر صاحب پہ ڈالتا وہ تیزی سے پلٹا۔ حیا نے کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ درخشاں، اگر یہ آدمی مجھے دوبارہ بلا اجازت اپنے آفس میں داخل ہوتا نظر آیا تو آپ کی چھٹی۔ سن لیا آپ نے؟ اور سنایا تو اس نے ولید کو تھا، جو اس کی بات ختم کرنے کے بعد ہی باہر نکلا تھا۔ جی میم۔ ابا کی سیکرٹری بوکھلا گئی۔ بیٹھیے۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے اس نے باقر صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باقی 10% شیئرز ان کے پاس ہے میم۔ باقر صاحب نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ تب تک وہ چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ پہلے عمیر لغاری آفس آیا کرتے تھے، مگر گزشتہ 1 ماہ سے وہ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک میں ہیں۔ چند مزید تفصیلات کے بعد وہ اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آج متوقع میٹنگ کے بارے میں بتانے لگے۔ میم، ایک ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ ہے، ہمیں وہ حاصل کرنا ہے، اور یعنی کہ ٹینڈر کی نیلامی ہے اور ہمیں نیلامی جیتنی ہے۔ اس نے دبے دبے جوش سے ان کی بات کاٹی۔ گزرتے کبھی کوئی سوپ سیریل دیکھتی تو اس میں عموماً ٹینڈرز کی نیلامی ہو رہی ہوتی اور مخالف کمپنیاں بولی لگا رہی ہوتی۔ سو کم از کم اسے کچھ تو پتہ تھا کنسٹرکشن کمپنی کے متعلق۔ باقر صاحب لمحے بھر کو خاموش ہوئے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میم، ٹینڈر کی نیلامی کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس نے خفت چھپاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب وہ درمیان میں نہیں بولے گی، خاموش رہ کر بس سنے گی۔ اصل میں ایک گروپ ٹریڈ سینٹر بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کے لیے مختلف کمپنیوں کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان کی زمین کو بہترین طور پہ استعمال کر کے ٹریڈ سینٹر بنا سکتا ہے۔ اگر ہمارا آئیڈیا اپروو ہو گیا تو پروجیکٹ ہمیں مل جائے گا۔ میں ہیڈ آرکیٹیکٹ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو مزید بریف کر دیں گے۔ باقر صاحب مؤدب انداز میں اٹھتے ہوئے بولے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ صاحب درمیانی عمر کے تجربہ کار انسان تھے، مگر ان کا انداز یوں تھا گویا ان کے سامنے کوئی ان پڑھ لڑکی بیٹھی ہو جس کو بریف کرنا وہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہوں۔ جان بوجھ کر مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ بہت لاپرواہی سے اس کو اپنا کام دکھا رہے تھے۔ یہ ٹریڈ سینٹر ہے، یہ پارکنگ لاٹ ہے، ہم یہاں یوں کریں گے، یہاں یوں۔ حیا اسی انداز میں کمر سیٹ سے ٹکائے ہتھیلیاں ملائے بیٹھی بہت تحمل سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اب آپ کو تو اتنا پتہ ہوگا نہیں میم، بہرحال یہ اتنا شاندار پروجیکٹ پلاننگ ہے کہ عمارت دیکھتے ہی گاہک فوراً سے کار ادھر پارک کرے گا اور شاپنگ شروع کر دے گا۔ خیر، میں تو اس موت کے کنویں میں کبھی کار پارک نہ کروں۔ کار کو کچھ ہو گیا تو روہیل کبھی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس کی کار تھی، مگر اب تو روہیل نے بہت کچھ چھوڑ دیا، اور کار تو جہان کے پاس تھی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ اف، حیا کام پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈیزائنز کی اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن اگر وہ اتنے قابل آرکیٹیکٹ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے تو یقیناً وہ بہت اچھا ہوگا، وہ قائل ہو گئی تھی۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ اس کی توقع سے زیادہ بری رہی۔ جب وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو لمبی کانفرنس ٹیبل کے دونوں اطراف کرسیوں کے قطاروں پہ سوٹڈ بوٹڈ افراد منتظر سے بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی خالی تھی۔ وہ فائل سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی کرسی تک آئی۔ کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے میز پر پرس رکھا اور کرسی سنبھالتے ہوئے فائل کھولی، پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو سب مرد حضرات اسی کی طرف متوجہ تھے۔ طاہر فرقان، زاہد چچا، داور بھائی ولید، چند غیر شناسا چہرے۔ لمحے بھر کو اس کا اعتماد ڈاواں ڈول ہوا۔ جو لڑکی اتنا کچھ سہ سکتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ اس نے فوراً سے خود کو سنبھال لیا۔ تمہید کے بعد وہ اپنی ازلی پر اعتماد اور دو ٹوک انداز میں کہنے لگی۔ سلیمان اغول کی اٹارنی انفیکٹ ہونے کے ناطے ان کی صحت یابی تک میں ان کی سیٹ سنبھالوں گی۔ مجھے امید ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض تو خیر ہے، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ طاہر فرقان نے ناگواری چھپانے کی کوشش کیے بغیر ہاتھ جھلا کر کہا۔ اس نے گردن موڑ کر بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا، مگر چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لیے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اب کام کی بات کریں۔ ان کو کچھ اس طرح سے گھیرا کہ نہ وہ ہاں کر سکے اور نہ ہی نہ۔ وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آ گئی۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا۔ ولید سمیت قریباً سب ہی، حتیٰ کہ داور بھائی بھی تمام عرصے میں
اس سے بات ببات سوال کرتے رہے، جان بوجھ کر کنفیوز کرنے والے سوال، اور پھر اس کی توجہ پر استہزائیہ انداز میں سر جھٹک دیا جاتا۔ غصہ اسے آیا، مگر اسے عائشہ گل کی اچھی لڑکی کی طرح تحمل سے کام لینا تھا۔ لیکن آخر میں اس کا صبر جواب دے گیا جب داور بھائی نے بہت چپتے ہوئے انداز میں کہا، میڈم، آپ کا تو LLB بھی مکمل نہیں ہوا، تو آپ ایک کنسٹرکشن فرم کی پیچیدگیاں کیسے سمجھ پائیں گی؟ جب آپ 4 سال میں 2 دفعہ انگلش لینگویج میں سپلی لے کر بھی BA کر سکتے ہیں اور سمپل MA کر کے آج ادھر بیٹھ کر مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ میں بھی جلد ہی کمپنی کی ساری پیچیدگیاں سمجھ جاؤں گی۔ بہت سکون سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا۔ داور بھائی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہاں پر وہ کسے تھی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنی چیزیں اٹھا کر اسی اعتماد اور وقار کے ساتھ چلتی دروازے کی سمت بڑھ گئی جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی، سلیمان اصغر کی مغرور بیٹی۔ پیچھے سے اس نے کسی کو کہتے سنا تھا، مگر وہ باہر نکل گئی۔ پرسوں پریزنٹیشن تھی، اور اگر وہ اچھی سی پریزنٹیشن دے کر پروجیکٹ اپروو کروا لے تو وہ ان مردوں پہ یہ ثابت کر دے گی کہ سلیمان اصغر کا انتخاب درست تھا۔ بیڈ پہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کی پیڈ پہ انگلیاں تیز تیز چلاتی وہ پورے انہماک سے اپنے کام کی طرف متوجہ تھی۔ پریزنٹیشن کے لیے وہ مکمل تیاری سے جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ مسلسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا، سر کے پیچھے حصے میں بھی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا ارادہ کام ختم کر کے دوا لے کر سونے کا تھا۔ حیا، فاطمہ اسے پکارتے ہوئے کمرے تک آئیں۔ صبح ابا کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، جس کے باعث اب وہ بالآخر سب ایک چھت تلے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرد کاغذوں، فائلز اور لیپ ٹاپ کو دیکھ کر فاطمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ سائمہ بھابھی بہت خفا ہو رہی تھی کہ جب تایا کی موجودگی میں تم خود کرو گی تو سب کہیں گے کہ ان پہ بے اعتباری ظاہر کی جا رہی ہے۔ مجھے یہی بہتر لگا تھا اماں۔ ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا۔ وہ اسکرین سے نگاہیں ہٹائے بنا بولی۔ اچھا، کل ارسل کا ولیمہ ہے، کیا پہنو گی؟ اف، یہ شادیاں! جب سے ابا بیمار ہوئے تھے ان چیزوں کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ارسل ان کا سیکنڈ کزن تھا، پھر بھی مہندی اور شادی پہ وہ اور فاطمہ نہیں گئی تھیں۔ اب ولیمے پہ جانا ضروری تھا۔ کچھ بھی پہن لوں گی، مکسڈ گیدرنگ ہوگی۔ اس کی انگلیوں سے درد اب کلائیوں تک سرایت کر رہا تھا۔ ہاں، مکسڈ ہی ہے، مگر پلیز اس دن کی طرح دوپٹہ مت لپیٹ لینا۔ فاطمہ اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھی نروٹھے پن سے بولی۔ پر اماں، مکسڈ گیدرنگ جو ہے، نقاب تو کرنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اسکرین کی جانب متوجہ تھی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کس شے کی دعوت دے ڈالی ہے۔ نقاب کس لیے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہاں کس سے کرنا ہے نقاب؟ کزن کی شادی ہے، وہاں سب اپنے ہی ہوں گے۔ وہ حیرت اور غصے سے بولی۔ حیا نے رک کر انہیں دیکھا۔ اپنا تو کوئی نہیں ہوتا اماں، وہ کزنس ہیں، سگے بھائی تو نہیں۔ اب جب کرتی ہوں تو نقاب ٹھیک سے کروں۔ اسے سر کے پیچھے حصے سے درد اپنے بازو تک بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے اس کی اندیکھی انگلیاں ہوں اور اس کے سر کو آہستہ آہستہ اپنے شکنجے میں لے رہا ہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم فنکشن پہ برقع اوڑھو گی؟ برقع نہیں اوڑھ رہی، بلکہ دوپٹے سے ہی کام چلا لوں گی اماں۔ مکسڈ گیدرنگ جو ہے۔ اس نے حتی الوسع لہجے کو نرم اور دھیما رکھنے کی کوشش کی۔ مگر مکسڈ گیدرنگ میں بھی مردوں اور عورتوں کی ٹیبلز الگ الگ ہوتی ہیں حیا۔ مرد دور ہوتے ہیں۔ دور کہاں، سامنے ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں سب، درمیان میں اسکرین تو نہیں حائل ہوتی۔ اور پھر جو ویٹرز عورتوں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں، اور ارسل کے بھائی، وہ تو ہمیشہ ہی عورتوں کی طرف ہوتے ہیں۔ وہ تو بچے ہیں حیا، 20 سال کے بچے ہیں۔ تم بحث کیوں کر رہی ہو؟ درد کی لمبی انگلیاں اب اس کی کن پٹی سے ہوتی پیشانی کو اپنے شکنجے میں لے رہی تھی۔ تکلیف ہر پل بڑھتی جا رہی تھی۔
نہیں اماں، بحث تو نہیں کر رہی، صرف وضاحت کر رہی ہوں اپنے نقاب کی۔ اچھا، پہلے تو تم نقاب نہیں لیتی تھی؟ پہلے تو تم بہت ماڈرن تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت کا تانا کیسے چابک کی طرح لگتا ہے، کاش یہ تانا دینے والے کو معلوم ہو سکے۔ جی میں پہلے نہیں لیتی تھی، لیکن اگر اب کرتی ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ تم شادی پہ نقاب لوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جھنجھلائیں۔ نہیں لوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں ہوتا حیا، ایسے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں، غیبت، گلے، یہ سب گناہ نہیں ہوتا؟ کیا صرف نقاب نہ کرنا گناہ ہے؟ درد کی فولادی گرفت اس کے سر کو جکڑ لینے کے بعد اب گردن تک پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے کندھوں پہ شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اماں، میں نے کب کہا ہے کہ میں بہت نیک ہوں یا کوئی گناہ نہیں کرتی؟ لیکن اگر میں کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیں۔ اسے لگا وہ التجا کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، وہ بنو قریظہ سے منت کر رہی ہے۔ اچھا، پہلے تو تم نے کبھی احساس نہیں کیا کہ کیا گناہ ثواب کا؟ جب ابا اور تایا کہتے تھے تب تو تم نہیں مانتی تھی۔ پھر وہی پہلے کا تانا۔ تو اماں، اگر میں تایا کے کہنے پہ اللہ کی مانتی تو میں قابل قبول ہوتی، مجھے شاباش بھی ملتی اور واہ بھی، لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تو میں قابل قبول نہیں ہوں۔ اس نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ ماس کو برچھی کی طرح زخمی کرتی اذیت کندھوں سے گزرتی سینے میں اتر رہی تھی۔ مجھے بیکار کی دلائل مت دو، اپنا علل بھی مجھ پہ مت آزماؤ۔ ارم کی منگنی پہ تھوڑے لوگ تھے، بات دب گئی، لیکن اگر اب اتنے بڑے فنکشن پہ نقاب لوگی تو جانتی ہو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور لوگوں کو کیا ہے؟ سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پہ باتیں بناتی آئی ہیں، مگر فاطمہ بیزار ہو چکی تھی۔ حیا، شادیوں پہ کون حجاب لیتا ہے؟ میں لیتی ہوں اور میں لے کر دکھاؤں گی۔ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادیوں پہ بھی حجاب لے تو میں وہ پہلی لڑکی بنوں گی اماں۔ تکلیف اس کی شریانوں میں کسی سیال مادے کی طرح تیرتی، اندر سب کچھ جلاتی، دل میں قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ حیا، شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے۔ نہیں اماں، شادیوں پہ ہی تو، ان تقریبات سے ہی تو خیر کم اور شر زیادہ نکلتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا تم نقاب میں بیٹھی ہوگی۔ انہیں رہ رہ کر اس کی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کس کو برا لگے گا؟ لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا۔ اچھا، یعنی ہم جو نقاب نہیں کرتے تو ہم سب کافر ہوئے؟ ہاں، ہم سب بہت برے ہوئے۔ میں نے یہ کب کہا ہے اماں؟ میں خود نقاب لیتی ہوں مگر کسی دوسرے پہ تو تنقید نہیں کرتی۔ میں تو کسی سے بھی کچھ بھی نہیں کہتی اماں۔ اس کی آواز بھیگ گئی، درد اب اس کے دل کو کاٹ رہا تھا، الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی، اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا، اور وہاں سے ملا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، مگر تمہارا حجاب چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کی انسیکیورٹی ہے۔ میرا کیا قصور؟ میں تو کسی کو برا نہیں سمجھتی، میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ بچپن سے علم تھا تمہیں جہنم کے آگ کا، یا نہیں علم تھا؟ پہلے صرف علم تھا اماں، اب یقین آ گیا ہے۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ کیا لوگوں نے واقعی سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اچھا، صرف پردہ نہ کرنا گناہ ہے، ماں کی بات نہ ماننا گناہ نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ والدین کو اف بھی نہیں کرتے؟ اس نے جواب میں ایک گہری سانس لی۔ اماں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ اس آیت کو غلط جگہ پہ غلط طریقے سے کوٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ بس کرو، پتہ ہے مجھے یہ سب تم جہان کے لیے کر رہی ہو، وہی ہے ایسے دقیانوسی سوچ کا حامل۔
ترکی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا اسے؟ دیکھتی ہوں میں کس طرح روز فجر پہ مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو سب یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کر رہی ہے؟ کوئی یہ ماننے کو کیوں تیار نہیں ہوتا کہ اس لڑکی کا اپنا دل بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مگر پہلے تو تم نہیں کرتی تھی نا؟ وہ غصے سے کہتی اٹھی۔ اور کرو، جس سے بھی کرنا ہے نقاب۔ میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ تن فن کرتی باہر نکل گئیں۔ الٹی چھری ابھی تک اس کے دل کو کاٹے جا رہی تھی، خون کے قطرے اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ مائیں بھی بعض دفعہ کتنا دل دکھا دیتی ہیں مگر انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا مگر آنسو پھر بھی ابل پڑے۔ جاڑے اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھودنا کٹھن ہوتا ہے یا بنو قریظہ کی بے وفائی سہنا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اور اگر یہ دونوں ساتھ مل جائیں تب؟ اس کا دل ابھی تک تکلیف سے رس رہا تھا۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمے کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پہ لیا تھا۔ بیٹھی بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ کر رہی، بلکہ ہر ایک سے ملی۔ وہی سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فقرہ تھا جو حیرت اور اچنبھے سے بہت لوگوں نے آ کر دہرایا، اور جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پہ بہت زور سے لگتی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی ہی دفعہ اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ آئی برو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ بالکل۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شیلا تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسے ہی اداس اور تھکان سے بھرپور تھیں، مگر اب حیا کو وجہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس نے ابھی 1-2 فنکشنز حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔ کل فاطمہ سے بحث کی تکلیف کا اثر ابھی تک دل پہ تھا، اور شہلا تو پچھلے 2 برس سے ہر غمی خوشی میں اسی طرح شرکت کرتی رہی تھی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے تو وہ آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شہلا کی تکلیف کتنی تھی اور کب سے تھی؟ سلام ہو ہم اجنبیوں پر، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ شادی کے لیے دوسرے شہروں سے آئے کچھ رشتہ دار تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا نے رات میں سب کا کھانا کیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا تھا جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی تھی۔ لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج پریزنٹیشن اچھی ہو گئی ہے، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی و بشاشت سے بتانے لگی۔ جو سرد مہری کی دیوار ان دونوں کے بیچ در آئی تھی وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اسے فطری طور پہ اپنے تایا سے بہت محبت تھی۔ خیر، مجھے تو اتنی امید نہیں ہے، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہاں ہنوز رک آئی تھی، وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا، بس سب بہت اچھا ہو گیا، وہ پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے۔ تنے ہوئے آئی برو اور ماتھے کے بل وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اچھا، باقر صاحب بتا رہے تھے کہ سائٹ بی میں وینڈر کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روک دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں خود… وہ ایک دم رکی۔ دروازہ کھول کر داور بھائی باہر آئے تھے۔ حیا کسی میکان کی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سے اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی حرکت دیکھا اور پھر اندر سے آتے داور بھائی کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے متذبذب ہوں کہ کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جی، تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا، میں تو… اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ایک دم بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لوفر لفنگے ہیں، بدنیت ہیں؟ کیا کیا ہے میرے بیٹوں نے جو تم ان کے سامنے پردے ڈالنے لگتی ہو؟
اونچی غسیلی آواز نے اندر باہر خاموشی طاری کر دی۔ وہ بالکل ساکت سی بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے بیٹوں کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم میرے بیٹوں کو ذلیل کر رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ داور بھائی نے نفی میں سر ہلایا جیسے انہیں قطعاً نہ لگا ہو کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اندر سے لوگ باہر آنے لگے۔ کوئی کچن کے دروازے سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے۔ تماشا سج گیا تھا اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح خیال رکھا ہے تمہارا۔ اپنا بھائی تو اس کافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے، مگر تم الٹا میرے بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پورے ترکی میں آوارہ پھرتے تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس کا سانس جیسے رک گیا۔ اسی پل ان کو دیکھا۔ بمشکل وہ چند لفظ کہہ پائی۔ زاہد چچا، آپ طاہر ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ڈھکوسلے تم کس کے لیے کرتی ہو؟ پہلی ساری زندگی خیال نہیں آیا، اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا تمہارا؟ وہ جواباً اتنے ہی غصے سے بولے۔ پورے خاندان میں ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ سب باتیں بنا رہے ہیں کہ حیا بی بی نقاب میں کھانا کھا رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد لگے مجمع کی نظر، تحقیر، طنز، ذلت، اس نے کیا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لبوں سے بس یہی نکلا۔ تایا، آپ کو تو حجاب بہت پسند تھا، آپ تو… بکواس مت کرو میرے سامنے اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح ذلیل کرنا ہے تو میرے گھر میں آئندہ قدم مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر متنبہ کرتے وہ سرخ چہرہ لیے بولے۔ اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ وہ ایک دم پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے تماشائیوں کے مجمع میں کہیں فاطمہ بھی تھی مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ان سب نے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے لان میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ ہی گرنے کے انداز سے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں میں سکت نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا۔ یہ تایا فرقان تھے۔ ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والا تایا فرقان اب حجاب پہ ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا دین، شریعت، سب کدھر گیا تھا؟ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی تھی۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے تایا نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی، پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ آج میرا چالان ہوتے ہوتے بچا۔ پوچھو کیوں؟ کسی اور ہی دھن میں محفوظ سا بتا رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جہان نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ حیا، کیا ہوا؟ مامو ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی، پھر آنسو ہر منظر پہ غالب آنے لگا، مگر وہ اندر دوڑتی چلی آئی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی۔ اتنی ذلت، اتنا تماشا۔ تایا درست بھی ہوتے پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ ہر جگہ بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ صبح سر بھاری ہو رہا تھا۔ فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ابا سے بات کر کے تایا ابا کو ان کا اٹارنی انفیکٹ بنا دے گی۔ تایا ابا کو مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا، سو اب وہ یہ سارا مسئلہ ہی ختم کر دے گی۔ ناشتے کی میز پہ وہ اور فاطمہ اکیلی تھیں۔ سبین پھپھو ابا کو ناشتہ کروا رہی تھی اور جہان پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام۔ سارے خاندان میں بے عزت کروا کر رکھ دیا ہے۔ فاطمہ خفگی سے بولی جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے چند لقمے بمشکل زہر مار کھا سکی، پھر اٹھ آئی۔ ایسے لمحوں میں وہ اس سیمینار میں واپس پہنچ جایا کرتی تھی جو اس نے اناتولین استنبول میں اٹینڈ کیا تھا۔ اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چڑیا یاد آئی تھی۔ اس نے بھی تو اپنے گرد ایسی ہی دیوار کھڑی کر دی تھی، اور یہ لوگ تو انہی پرندوں کی طرح تھے۔ پہلے وہ ان کی بات سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سنتی رہے گی۔ وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے۔ شیشوں کی دیواروں سے ٹکرانے میں نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیوار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح نہیں، وہ کمزور لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کے ذرا سا مسکرائے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا۔
اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتار لیے اور بظاہر مسکرا کر بولی، بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی۔ پھپھو مسکرا کر کہتی، ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی۔ پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نگاہ نہ ملا سکی۔ آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا۔ اس بات نے تو اسے مزید شکستہ دل کر دیا۔ اس نے باقر صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر اس نے بے اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور از سر-نو جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ تمام خاکے اچھے تھے، بقول آرکیٹیکٹ بے حد شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگا تھا اسے۔ اس نے ذہن پہ زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیال امڑ آیا، موت کا کنواں، اور اگلے ہی لمحے اسے غلطی نظر آ گئی۔ داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی۔ کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے۔ غلطی یہ کی کہ اپنی کار لے گئی۔ وہاں ایک ملٹی اسٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی، وہ بھی 4تھی منزل پہ۔ گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ، گاڑی اوپر چڑھانا گویا یوں تھا جیسے موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اسے ملٹی اسٹوری پارکنگ عمارات بہت بری لگتی تھی، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کے پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پہ ملٹی اسٹوری بنائی گئی تھی۔ اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہ تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ وہ پہلے خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی۔ اندھی تقلید، مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے، اور ملٹی اسٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہے، پھر آرکیٹیکٹ نے ایسے کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی ہے تو ذرا انصاف سے دو ٹوک بات تو کر لے۔ یہی سوچ کر وہ باہر آئی۔ ترکوں نے اسے خود چل کر جانا سکھایا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر آخر منزل تک چھوڑ آتا تھا، سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی۔ لیکن کوریڈور کے سرے پہ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پہ ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی، کہیں کچھ غلط تھا، کوئی گڑبڑ تھی۔ واپس اپنے سیٹ پہ بیٹھی وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا بھی نظر آ گیا جس پہ سنہری دھاگے سے 2 الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے 2 انگلیوں سے گھماتی الٹ پلٹ کرتی سوچتی رہی، فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد آیا تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ کوئی اس کے باپ سے غداری کر رہا تھا، اسے ساری گڑبڑ کے منبع کو ڈھونڈنا تھا۔ کانفرنس روم میں سب جمع تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پہ آ کر بیٹھ تو گئی، مگر سر اٹھا کر طاہر فرقان، داور اور زاہد چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہیں ملانا کتنا اذیت ناک تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا؟ طاہر فرقان نے نخوت بھری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ طاہر فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی نہیں گئی تھی، جیسے کہ تایا نے ایک دفعہ اسے فون کیا تھا کہ وہ سر نہ اٹھا سکتی، نہ ہی وہ زاہد چچا کی بیٹی کی طرح پورے خاندان میں چیخ چلا کر داور بھائی کو بے عزت کرنے کی مجرم تھی۔ زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو کیوں فراموش کر دیا، اور تایا نے بھی کبھی داور کی اس بے عزتی پہ باز پرس نہیں کی۔ پھر اب مگر وہ حجابی لڑکی تھی، اور کوئی حجابی لڑکی پہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا تھا۔ جی سر، میں نے ہار دیا۔
تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سپاٹ انداز میں کہا، کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پہ اس نے گردن موڑ کر اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں ولید صاحب۔ درست، پھر میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس اسکیم والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ چونکی، اسے معلوم تھا کہ وہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا۔ کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اس نے ایک کاغذ حیا کی طرف بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا فگر لکھا تھا۔ اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں مضطرب ہو گئی۔ مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تم ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اس کو جاری رکھیں گے، بات ختم۔ زاہد چچا نے بیزاری سے کہا۔ وہ دونوں تایا چچا اسے یوں مخاطب کرتے تھے گویا وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں ملازمہ ہو۔ واقعی؟ اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ان کا چیلنج کرتا مذاق اڑاتا انداز اسے پہلے سے زیادہ برا لگا تھا۔ رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے۔ بالکل، تایا فرقان نے شانے جھٹکے۔ ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی، وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز میں بولی۔ پھر جب وہ اپنے آفس واپس آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس نے کرسی پہ تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا۔ نمبر جہان کا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ چھوٹتے ہی فکرمندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اس نے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ بے خوابی کے باعث سر بے حد درد کر رہا تھا۔ چلو پھر لنچ ساتھ کرتے ہیں، میں نے ایک چھوٹا سا اٹالین ریسٹورنٹ دیکھا ہے، تمہیں ایڈریس بھیجوں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ یہ میرا شہر ہے جہان بے، مجھے اس کے سارے راستے معلوم ہیں، ریسٹورنٹ کا نام بتاؤ۔ وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ اوہ سوری، F3 میں اٹالین اوون پہ آ جاؤ۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی سیل فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ اس نے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچا تھا۔ کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ صد شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم ذیشان انکل، میں حیا بات کر رہی ہوں۔ کار ٹریفک کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی، اسی طرح اس کے تنے پریشان اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ ان سے بات ختم کی تو آفس سے فون آ گیا۔ وینڈر مال کی سپلائی کھولنے پہ تیار نہ تھا اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز نہیں۔ سراسر بلیک میلنگ تھی اور بلیک میلر سے تو اسے نفرت تھی۔ کل میری میٹنگ ارینج کروا دے وینڈر سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کار ریسٹورنٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اطالوی ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام میزیں خالی تھیں۔ ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کے پار گرین بیلٹ کے درخت و سبزہ نظر آ رہے تھے۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پہ وہ بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ بنا کسی دقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ نقاب میں اس کے پاس گئی تھی فریڈم فالیٹیلا کے احتجاج کے دن، تب بھی اس نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی تھی، شاید وہ کم حیران ہوا کرتا تھا۔ پہلے فیصلہ کر لو لنچ کس کی طرف سے ہے؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پہ اپنا پرس رکھا۔ آف کورس تمہاری طرف سے ہے۔ اصغر اینڈ سنس کی قائم مقام MD مجھ غریب آدمی کو لنچ تو کروا ہی سکتی ہے۔ شیور، اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے موبائل پرس میں رکھنے کے لیے پرس کھولا۔ مخمل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے ایک نوٹ کے ساتھ رکھا تھا۔ 1000 کا نوٹ؟ وہ زپ بند کرتے ہوئے چونکی، پھر بنا محسوس سے انداز میں پرس کو اندر سے دیکھا۔ اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں ہی رہ گیا تھا۔ اب سوائے اس لاوارث سے نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ اللہ، کاروباری الجھنوں میں پاؤچ اٹھانا یاد ہی نہیں رہا، اب کیا کرے؟ کیا ہوا MD صاحبہ، پیسہ تو نہیں بھول آئیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اس آدمی کی عقابی نظریں۔ اس نے سنبھل کر پرس بند کیا۔ تم MD صاحبہ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع کر سکتے ہو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔
نہیں، خیر آرڈر کرو، تمہارا شہر ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ خیا نے شور کہتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا۔ اس کو لنچ کروانا تھا اور وہ بھی 1000 کے نوٹ سے، اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس سے جہان کو پتہ چلے کہ وہ پیسے واقعی بھول آئی ہے، ورنہ وہ ادائیگی کر دے گا۔ سوال انا کا تھا، لیکن 1000 میں اسے اطالوی لنچ کیسے کراؤں؟ اس نے قدر اضطراب سے فہرست دیکھی۔ سنو، صرف مین کورس منگوانا، سلاد، اسٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیپ لگائے، مسکراہٹ دبائے اسے بغور دیکھتا کہہ رہا تھا، اوکے، مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے کارڈ رکھ دیا۔ جہان نے مسکراہٹ دبائے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شیشے سے تو کوئی پرندہ نہیں ٹکرایا تھا۔ شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ٹکراتے ہوں، بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل لیتے ہوں۔ راستہ پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار ویسے ہی کھڑی رہتی ہے۔ کل کیا ہوا تھا؟